السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حنیف اسدی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے اور ان کی ایک نعت کا تجزیاتی مطالعہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا وہ شعر اور وہ پوری نظم ان کی کہ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ طے ہوا تھا۔ یہ بہت معروف ان کی نظم ہے جو پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی تحریک کے حوالے سے ایک یاد دہانی کی صورت رکھتی ہے۔ حنیف اسدی صاحب کے دو شعری مجموعے آئے نعتیہ، ایک تھا ذکر خیر الانام جو ارباب قلم کے زیر اہتمام شائع ہوا تھا، اور ایک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعت ریسرچ سینٹر کراچی سے شائع ہوا تھا۔ حنیف اسدی صاحب نے ایک تحریک یہ چلائی تھی کہ شاعری میں، نعتیہ شاعری میں تو اور تم کا استعمال نہ ہو، صرف آپ کا استعمال ہو، یہ ضمیر استعمال ہو۔ لیکن بعض اہل علم نے جو شاعری کے مزاج سے واقف تھے، انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور یہ کہا کہ اگر قرینے سے تو اور تم کا استعمال ہو تو وہ شاعری میں جائز ہے، نثر میں جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک طویل بحث رہی، لیکن بہرحال ان کا اپنا ایک نظریہ تھا اور انہوں نے آپ کو برتا اپنی شاعری میں۔ آج میں ان کی ایک نعت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح میری خلوت جاں میں آئے، آپ اس طرح میری خلوت جاں میں آئے، میرے اعمال شب و روز عما میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے براہ راست، یعنی حضور سے خطابت ہو رہی ہے، حضور سے خطاب ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے میری خلوت جاں میں، یعنی میری روح کی گوشہ تنہائی میں تشریف لائے کہ وہ میری روح میں سما گئے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرے اعمال جو شیطان کی شرارت کے باعث اور شیطان کے وسوسے کے باعث خراب ہونے والے تھے وہ بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نحل کی 98 نمبر آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھو تو استعاذہ کر لیا کرو، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ اب یہ تو خالی قرآن کریم پڑھنے کا معاملہ ہے، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو عمل صرف اس وقت درست ہو سکتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سامنے ہو، اور جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا یہ پہلو ہو جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا تصور اتنا عام ہو جائے اور اتنا خاص ہو جائے شاعر کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح میں نام کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، سیرت کے ساتھ سما جائیں، تب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اعمال اس نہج سے بچ گئے جو مجھے جہنم کی طرف لے جانے والی تھی۔ دنیا میں اور آخرت میں اعمال کو سنبھال کر رکھنے کے لیے قدم قدم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ یہاں پر یہ بات اس نے کہی کہ میرے اعمال شب و روز عما میں آ گئے جیسے ہی میں نے آپ کا تصور باندھا اور آپ کے تصور کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اپنی سوچ کا حصہ بنایا، اس کو عمل میں ڈال دیا۔
آگے کہتے ہیں کہ سارے احکام خدا جن کی زباں میں آئے، یہ حسن مطلع ہے، یعنی ایک اور مطلع ہے، سارے احکام خدا جن کی زباں میں آئے، منزلت ان کی بھلا کس کے گمان میں آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو احکامات انسانیت کو دینے تھے وہ قرآن کریم کی شکل میں دیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لسان عربی مبین میں نازل فرمایا، اور یہ زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، تو شاعر کہتا ہے کہ آپ کی زبان میں آئے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ کی زبان میں آئے، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، یعنی بہت ساری آیات میں تو یہ فرمایا نا، قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ کے ذریعے عالم انسانی کو پیغام ملا، اللہ تعالیٰ کے احکامات ملے۔ تو یہ بات بھی ہے، خالق کائنات نے براہ راست انسان سے گفتگو نہیں کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ میرے مولا کا کرم، میری زمیں کا اعزاز، سب جہانوں کے امی میرے جہاں میں آئے۔ یہ بہت عام سا شعر ہے، اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ زمین کے باسیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ زمین پر تشریف لائے، تو زمین کا بھی اعزاز ہوا اور زمین والوں کا بھی اعزاز بڑھا۔ آپ کی ذات ہے وہ دائرہ وصف و کمال۔ اب دیکھیے یہ شعر، آپ کی ذات ہے وہ دائرہ وصف و کمال جو تصور میں سمائے نہ گما میں آئے۔ کتنی بڑی بات ہے، دائرہ کہہ کے، دائرہ وصف و کمال کہہ کے شاعر نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا دائرہ کمال اور صفت اوصاف کا دائرہ مکمل نہیں ہو سکا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب وہ دائرہ کمال عطا کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کا اور ہستی کو کمال پر پہنچا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ جو ہیں وہ بہت ہی بلند اور عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ تصور کمال ہے، دائرہ وصف و کمال۔ اب انسان جو ہے وہ ایک نقطہ ہے، اور دائرہ جو ہے نقطوں سے بنتا ہے۔ ایک نقطہ کبھی بھی اس دائرے کی وسعت کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بات یہی کہہ سکتے تھے کہ میں ایک نقطہ ہوں، یا انسان ایک نقطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے آپ کے وصف و کمال کے دائرے کو تکمیل تک پہنچایا ہے، اس دائرے کو سمجھنا کسی بھی نقطے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی انسان سمجھ نہیں سکتا کہ آپ اوصاف و کمال کے کس درجے پر فائز ہیں۔ اور شاعروں نے یہ بھی کہا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ یہ اور پھر غالب نے کہا تھا، غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محبت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو ہے وہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بات اس کے اندر بہت ہی خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے، اور بہت شعری جمال کے ساتھ۔ آگے کہتے ہیں کہ اتنا آسان تو نہیں آپ کی سیرت کا شعور روح کی راہ سے گزرے تو بیان میں آئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا شعور حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پوری طرح اپنی ذات پر نافذ کر دیا جائے، آپ کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو اپنی ذات پہ نافذ کر دیا جائے، تب وہ سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ سیرت جو ہے وہ غیر مرئی شے ہے، وہ انٹینجیبل ہے، جبکہ اعمال جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔
تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب تک انسان کے اعمال سے ظاہر نہ ہو، اس آپ کی سیرت کا شعور مکمل نہیں ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب انسان سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے تو روح اور بدن ایک ہو جاتے ہیں اور حضور کی اتباع میں سب کاملیت کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. جب یہ شعور پیدا ہوتا ہے تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا شعور جو ہے روح کی راہ سے گزرا ہے. یہاں مجھے یاد آیا کہ علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں حلاج سے، حسین بن منصور حلاج سے بات کی اور اس سے کہا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا کیا طریقہ ہے. تو اس نے کہا مانیے دیدار آخر زماں، حکم او بر خیشتن کردن رواں، در جہاں زی چون رسول انسو جہاں، تاچو او باشی قبول انسو جہاں، باز خود را بھی ہمیں دیدار اوس، سنت او سر از اسرار اوس. یعنی حضور کے دیدار کی صورت یہ ہے کہ ان کے احکامات کو اپنی ذات پر جاری کر لو، سراپا اتباع رسول بن جاؤ، آپ کی طرح دنیا میں جیو تاکہ تم بھی انسانوں اور جنوں کے محبوب بن جاؤ. پھر جب تم خود کو دیکھو گے تو آپ کا معنوی دیدار ہو جائے گا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا شعور. جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی درجے کا ایک قابل ذکر شخص بن جاتا ہے. آخری شعر ہے کہ آپ کے ذکر کی یہ رفتیں اللہ اللہ، نام اعلان خدا بن کے اذاں میں آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، رفعنا اللہ کا ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرمایا ہے. تو اب وہ ذکر کیسے بلند ہوا؟ اب کلمے میں بھی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے ساتھ ہے، اذان میں بھی ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اقامت میں بھی ذکر ہے، نماز میں بھی ذکر آ جاتا ہے. جب وہ ممبروں پہ خطبے دیے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جاتی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. تو یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام رکھا ہے اور اسی التزام کا نتیجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری کائنات میں ہر وقت ہو رہا ہے.